دعا مانگنے کی بعض شرائط۔ از ملفوظات حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحاج الحافظ العلامہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے مندرجہ ذیل بھی ہیں: انسان حلال کھائے، حلال بولے، حلال دیکھے اور حلال سنے۔ یہ چیزیں نہ ہوں تو دعا کا منظور ہونا مشکل ہے۔ دعا کے اول آخر درود شریف پڑھنا بھی اسی طرح ہے جیسے کہ گاڑی کے آگے اور پیچھے دو انجن لگا دیں تو وہ اسے تیزی سے کھینچتے ہیں، یا پرندے کے دو پروں کی مثل ہے جن کے ذریعے سے اڑتا ہے، اور ان کے بغیر پرندے کا اڑنا محال ہے۔ درود پاک کا ابتدا اور آخر میں پڑھنا استجابت کا باعث ہے۔ عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع کا اس طرح ہونا کہ جس طرح ڈوبتا ہوا انسان آہ و زاری اور التجا کرتا ہے، اسی طرح نہایت توجہ سے دعا مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ بے توجیہی سے ہاتھ اٹھائے، زبان کچھ بول رہی ہو، آنکھیں کہیں اور لگی ہوں، دل کسی دوسری طرف ہو، بلکہ خوف و ہراس اور نقصان پہنچنے کے وقت جس طرح یکسوئی ہوتی ہے اسی طرح دعا مانگے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی، گڑ گڑا کر اور پوشیدگی سے۔ فرمایا اجابت دعا میں تاخیر ہونے سے کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دعا انسان اپنے لیے بہتر سمجھ کر مانگتا ہے لیکن حقیقتاً وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو مقبول اور نامقبول ہونے کا علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے لیے مفید سمجھ کر غیر مفید چیز مانگے یا غیر مفید سمجھ کر اس سے نفرت کا اظہار کرے اور در حقیقت اس کی سمجھ کے خلاف معاملہ ہو اور دعا قبول نہ ہو، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی، وہ علیم و حکیم ذات ہے، انسان کی بہتری ہی اسے منظور ہے۔ فرمایا بعض دعا انسان صرف اپنے لیے مانگتا ہے، حالانکہ دوسرے مسلمانوں کی معیت کا ذکر کرنا اور مومنین صالحین کے لیے بھی ساتھ ہی دعا مانگنا قبولیت کا سبب ہے۔